بسم الله الرحمن الرحيم. عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواہ مسلم۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دھونی لیتے تھے تو وہ عود کی دھونی لیتے تھے اکیلے، یعنی عود کے ساتھ کسی اور چیز کی آمیزش نہیں کرتے تھے، اور جب وہ کافور کی دھونی لیتے تھے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ عود ملا لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ دوستو، خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ ایک تو یہی ہے کہ خوشبو کو ہاتھوں پہ مل کے یا کپڑوں پہ مل لیا جائے، بدن پہ لگا لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ خوشبو کی دھونی لی جائے، یعنی لکڑی کو یا اس طرح جو عود وغیرہ ہے اس کو جلا کے اس کی دھونی سے وہ دھواں جو ہے وہ کپڑوں میں رچ بس جاتا ہے، اس سے کپڑوں سے دیر تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلی ہیں، تو آج کل پرفیوم وغیرہ آ گئے ہیں کہ اس سے کپڑوں پر پوری طرح سے خوشبو چھڑک لی جاتی ہے، جس سے دیر تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبودار رہنا پسند تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال کرتے تھے، باوجود اس کے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کے لیے مختلف طریقوں سے خوشبو کا استعمال کیا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے اس بات کا اہتمام کر لیں، خاص طور پہ گرمی کے دنوں میں، کہ خوشبو ضرور استعمال کریں۔ بسا اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی پسینے کی اسمیل وغیرہ بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ مجالس میں چلے جاتے ہیں، اس سے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا خوشبو ہر وقت اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں بھی ہم جائیں ہمارے کپڑوں سے، بدن سے خوشبو آنی چاہیے، تاکہ ہمارے جانے سے لوگوں کو راحت ہو۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پسینہ وغیرہ کی سمیل سے لوگ تکلیف میں آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔